چاہتے ہیں. یہ ملک سیکولر تھا اور سیکولر ہے. اس ملک کی بنیادوں میں سارے مذاہب کو لے کر کے چلنے کی بات لکھی ہے اس ملک کے سنویدھان میں. اس ملک کا سنویدھان اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب کے انسان کو اپنے مذہب کے نعرے کے لیے مجبور کریں. ہم کسی غیر مسلم کو نعرے تکبیر کے لیے مجبور نہیں کرتے. ہم کسی غیر مسلم سے نہیں کہتے وہ ہمیں السلام علیکم کہے تو ہمیں بھی مجبور نہ کیا جائے کہ ہم کسی دوسرے مذہب کا نعرہ اور کسی دوسرے معبود کا نعرہ لگا کر کے ہم ان کا استقبال کریں. یہ ملک کبھی اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے. دعا کیجیے اللہ ہمارے حکمرانوں کو صحیح عقل دے. واللہ ہمیں اس ملک سے محبت ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں اس ملک کی مٹی میں جو پیار اور محبت شامل ہے, اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے باپ دادا کا خون شامل رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو اس کا وقار تھا, جو اس کی عزت تھی, جو سمان تھا, وہ باقی رہے. اور اس ملک کے لیے کل بھی ہم نے جان دی ہے اور آئندہ بھی ضرورت پڑی تو اپنے خون کا آخری قطرہ اس ملک کے لیے ہم بہانے کو تیار ہیں. مگر ملک کو آج اس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے اور نفرت کی کھیتی کی جا رہی ہے اور اس کی جڑوں میں نفرت کو بھرا جا رہا ہے. ان حالات کو دیکھ کر کے میرے بھائیوں میں بڑا افسوس ہوتا ہے. اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا, پالیٹکس اور سیاست میں جاؤ, پالیٹکس کرو. قوم کی خدمت کرنے کا ایک طریقہ راجنیتی اور پالیٹکس بھی ہے, مگر اپنے دین اور شریعت سے کمپرومائز کر کے راجنیتی نہیں کرنا ہے. ہمارے نوجوانوں کی ایک پرابلم اور بھی ہے. ذرا سی طاقت آئی, ذرا سا شریر میں خون آیا تو طاقت کا غلط استعمال کرنا, گنڈا گردی کرنا, اپنی طاقت سے لوگوں کو اوپر ظلم کرنا. یاد رکھو میرے بھائی, اسلام آپ کو یہ تعلیم تو دیتا ہے کہ طاقتور بنو. اللہ کے نبی نے فرمایا المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف. طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے میں. آپ طاقتور بنے یہ اللہ کو پسند ہے, مگر طاقت کا استعمال کبھی غلط نہیں کرنا ہے. اپنی طاقت سے ظالم کو, مظلوم کی مدد کرنا ہے اور ظالم کو روکنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. اگر تمہارا بھائی ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کرو اور مظلوم ہے تب بھی اس کی مدد کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو, ظالم کو ظلم کرنے سے روکو, یہی اس کی مدد ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنی طاقت کا استعمال ظالم کے ظلم سے روکنے کے لیے اور مظلوم کی مدد کے لیے کرو, کبھی اپنی طاقت کا غلط استعمال مت کرو. اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں غصے میں آتے ہیں تو کچھ بھی بول دیتے, کچھ بھی کر دیتے ہیں. ابھی ایک دیوبند کے ایک نوجوان نے ٹویٹر کے اوپر کوئی چیز ٹویٹ کی جو ہمارے بھارت کے سنویدھان اور بھارت کے قانون کے خلاف تھی. آج اس لڑکے کو جیل میں ڈال دیا گیا. آپ یہ بھی جانتے ہیں قانون کا مس یوز بھی بہت تیز ہوتا ہے. اگر وہی قانون اس کا کوئی درپیوگ دوسرے مذہب کا انسان کرے گا اس کو اتنا جلدی گرفتار نہیں کیا جائے گا, مسلمان کرے گا فوراً گرفتار کر لیا جائے گا. ہم یہ حالات بھی دیکھ رہے ہیں, اس لیے ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. میرے نوجوانوں, فیس بک کا استعمال اور سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو. کوئی ایسی بات اپنے منہ سے مت نکالو, کوئی ایسی پوسٹ مت ڈالو جس سے آپ کے اوپر, آپ کے والدین کے اوپر, آپ کے پریوار کے اوپر, آپ کی کمیونٹی کے اوپر کوئی مصیبت آئے. آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں مسلمان کو. جب آپ کہتے ہیں میرا نام محمد ہے, میرا نام عبداللہ ہے, میرا نام عبد الرحمن ہے, آپ مسلمان پوری قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ اپنی حرکتوں سے کوئی ایسا کام مت کیجیے جس سے پوری قوم کو نقصان پہنچے. آج ہمارے نوجوانوں کو اس بات کو بھی سمجھنا پڑے گا. اپنے غصے کو کنٹرول کرو, اپنے جذبات کو کنٹرول کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ, پہلوان وہ نہیں ہے, مضبوط وہ نہیں ہے جو دشمن کو کشتی میں پچھاڑ دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. اپنے آپ کو غصے کے ٹائم کنٹرول کر لینا یہ ہے طاقتور کی نشانی. تو میرے بھائیوں, یہ ہمارے نوجوانوں میں بگاڑ پایا جاتا ہے. اب آئیے اس کا حل کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے, ہم نوجوانوں کی اصلاح کیسے کریں, نوجوانوں کو دین سے قریب کیسے کریں. اس میں سب سے پہلی چیز جو میں بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے. اگر ہمارا نوجوان دین سے جڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ, قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ آؤ, شریعت کی طرف لوٹ آؤ, اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ. یہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہے. میرے بھائی, تمہارے نبی یہ فرما کر کے گئے
انی قد ترکت فیکم شیئین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے وہ سنتی، اور ایک میری سنت ہے۔ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت، یہی دو چیزیں آپ کو کامیابی دلائیں کی کتاب اور رسول کی سنت، یہی دو چیزیں آپ کو کامیابی دلائیں گی۔ دوسری چیز، اگر آپ کو اس دور میں کامیاب ہونا ہے اور اس دور کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر دو، قرآن سے جڑ جاؤ میرے بھائی، قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، قرآن پر غور کرنا شروع کر دو۔ جانتے ہو موبائل جب لاک ہوتا ہے نا تو موبائل پہ جب پاسورڈ ڈالتے تب لاک کھلتا ہے، یا پیٹرن اگر ہے تو پیٹرن جب ڈالتے ہیں تب موبائل کا لاک کھلتا ہے۔ ہمارے دلوں کا جو تالا ہے یہ قرآن سے کھلے گا۔ افلا يتدبرون هذا القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالا لگا ہوا ہے؟ دلوں کے اوپر تالا اس لیے لگا ہے کیونکہ ہم قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے۔ ہمارے ناصر بھائی آئے ہیں، انہوں نے ہم کو کال کیا، نمبر سیف نہیں تھا، میں نے کال ریسیو نہیں کیا۔ یہ بیچارے شکایت کر رہے تھے، صاحب مولانا صاحب ہم آپ کو کال کرتے آپ کال ریسیو نہیں کرتے۔ آپ کا کوئی دوست آپ کو میسج کرے، واٹس ایپ کے اوپر آپ میسج دیکھیں اور اس کو اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں، آپ ناراض ہو جائیں گے، ہمارا دوست ہو کہ ہمارا میسج نہیں دیکھتا ہے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے میرے بھائی، قرآن اللہ کا آخری میسج ہے، اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، پوری مانوتا کے لیے آخری میسج بن کے آیا ہے۔ آج کتنے غیر مسلم قرآن پڑھ کے وہ اسلام لے آئے، کتنے بالی ووڈ کے ایکٹر قرآن پڑھ کے اسلام لے آئے۔ بالی ووڈ کی ایکٹریس ثنا خان کو دیکھیے، یہی قرآن پڑھ کر کے اور حدیثوں کو پڑھ کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے گلیمر کی زندگی کو چھوڑ کر کے آج وہ اسلام کی زندگی گزار رہی ہے۔ مائیکل جیکسن نے اس قرآن کو پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ بڑے بڑے کرکٹرز نے اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ آج قرآن کا ہندی میں انواد موجود ہے، قرآن کا بنگلہ میں انواد موجود ہے، قرآن کا انگلش میں ٹرانسلیشن موجود ہے۔ اگر آپ عربی میں قرآن نہیں سمجھ سکتے، اپنی لینگویج میں، اپنی بھاشا میں، اپنی زبان میں قرآن کو پڑھیے میرے بھائی، قرآن کو سمجھیے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی قرآن پڑھائیے۔ صرف عربی میں رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھ لینا یہ قرآن کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، سینے میں بسایا جاتا ہوں۔ قرآن کے ساتھ یہ سارا کام تو ہو رہا ہے، اسے آنکھوں میں لگایا بھی جا رہا ہے، اسے ریشم کے کپڑوں میں لپیٹا بھی جا رہا ہے۔ قرآن کو اٹھا کر کے لوگ قسم بھی کھا رہے ہیں، مگر قرآن پر کوئی غور نہیں کرتا ہے، قرآن کو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے میرے بھائی، قرآن سے قریب رہو۔ اسی طریقے سے میرے نوجوان ساتھیوں ایک اور پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر اس دور میں دین سے جڑنا ہے اپنے علماء سے جڑ جاؤ، اپنے علماء سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ یہ علماء ہی آپ کو فتنوں کے دور میں بتائیں گے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ناجائز کیا ہے، جائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ علماء کی رہنمائی میں کام کرو۔ اگر آپ آزاد ہو کے کام کریں گے، اپنی من مرضی سے کام کریں گے، ناجائز کام بھی آپ کریں گے، غلط کاروبار میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے، جو چیز شریعت کے حساب سے صحیح نہیں ہے وہ کام بھی آپ کریں گے۔ لیکن جب علماء کی رہنمائی میں آپ کام کریں گے تو علماء آپ کو بتائیں گے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس لیے اپنے علماء سے اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط کرو، اور اپنے زندگی میں جہاں پرابلم آئے، سمسیائیں آئیں اور آپ کو لگے کہ یہاں ہمیں شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہے، وہاں آپ اپنے علماء سے کانٹیکٹ کر کے ان سے آپ رہنمائی حاصل کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، موجودہ دور میں ایک بہت بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، کسی غیر محرم لڑکی سے آپ نے عشق اور محبت اور پیار کے نام پہ اگر آپ سوشل میڈیا پر اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، اس سے ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں، حرام اور یہ زناکاری ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں آپ، اگر ہاتھوں سے اس کو چھو رہے ہیں تو ہاتھوں کا زنا کر رہے ہیں، اگر زبان سے اس سے باتیں کر تو یہ زبان کا زنا کر رہے ہیں۔ عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ،
ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میں نے اپنی امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ما ترکت فتنۃ ناظر علی الرجال من امتی من النساء، میری امت کے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ اگر کوئی ہے تو عورت کا فتنہ ہے۔ اتنا خطرناک فتنہ ہے عورت کا فتنہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا پسند کر لیا مگر عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچایا۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا جائے تو حضرت یوسف نے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے، مجھے قید ہو جانا پسند ہے مگر ان عورتوں کے جال میں پھنسنا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو عورت کے فتنے سے آپ کو بچنا ہے۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کسی کے آئی لو یو کے چکر میں مت آنا، کسی کی ناجائز محبت مت بننا۔ اللہ کی قسم یہ فیس بک اور سوشل میڈیا پر آئی لو یو بول کر کے محبت کا اظہار کرنے والے یہ تمہارے جسم تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ تمہارے شریر سے کھیلنا چاہتے ہیں، تمہاری عزت سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ خبردار میری بہنوں، اپنی عزت کو مضبوط بناؤ، اپنے آپ کو ایسا مضبوط قلعہ بناؤ کہ جس کو پار کرنا ہے وہ نکاح کے ذریعے اس قلعے تک پہنچے، ناجائز اور غلط طریقے سے تم تک پہنچنے والا ناکام ہو کے واپس چلا جائے۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ۔ اور میری بہنوں کان کھول کر کے سن لو، تم اسلامی عورت ہو، تم مسلمان عورت ہو، تمہارا شریر اللہ کی امانت ہے۔ فیس بک پر اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اپنے فوٹوز ڈالنا، اپنے ویڈیوز ڈالنا اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورتوں اپنی سندرتا کو، اپنی زینت کو، اپنے سوندریہ کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرو، غیر مردوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے